السلام علیکم گائز، ایک دفعہ پھر ویلنٹائنس ڈے آ چکا ہے اور میں اس موقع کی مناسبت سے آپ تک ایک بات پہنچانا چاہ رہا تھا، خاص طور پہ ہماری بہنوں کے لیے۔ وہ یہ کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے جو آپ سے پیار، محبت، عشق، عاشقی کی باتیں کر رہا ہے تو پلیز برائے مہربانی اس کو ریکویسٹ کریں کہ اگر تم واقعی میں مرد کے بچے ہو تو تم میرے سے نہیں، میرے باپ سے بات کرو۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، دس از اے لٹمس ٹیسٹ فار اینی گائے، یعنی کوئی بندہ بھی جو آپ کے ساتھ سنسیئرٹی کو شو کر رہا ہے کہ جی میں بہت سنسیئر ہوں، میں تمہارے لیے چاند تارے توڑ لوں گا، میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، اس کا سب سے بڑا اور سب سے آسان ٹیسٹ یہ ہے کہ بھائی مجھ سے بات ہی نہیں کرو، بیکاز ٹاک از چیپ، ٹاک ٹو مائی فادر، میرے باپ سے بات کرو۔ اگر تم سیریس ہو اپنے ماں باپ سے بات کرو اور ان سے کہو کہ پراپر طریقے سے تھرو پراپر چینل رشتہ لے کے آئیں، ورنہ اسٹاپ ٹاکنگ ٹو می بیکاز یو نو دیٹ دس ریلیشن شپ از گوئنگ نو ویئر۔ سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل بیکاز یہ جو دل کے معاملے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے حساس ہوتے ہیں۔ سم ٹائمز وی گیٹ انٹو اے ریلیشن شپ اور کچھ عرصے کے بعد جب وہ معاملہ خدا نخواستہ نہیں بنتا اور وہ کہیں شادی کی طرف نہیں جاتا تو جو اس ٹائم پہ جو ہارٹ ایک ہوتا ہے نا، اٹ از آلموسٹ لائک اے ڈیورس، مطلب وداؤٹ دا سمپتھی جو آپ لوگوں سے گین کر سکتے ہیں۔ بیکاز آپ جب ایک لڑکی جب ڈیورس ہوتی ہے اور اپنے ماں باپ کے پاس واپس جاتی ہے تو عام طور پہ پیرنٹس جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں، تمہارا ہسبینڈ جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا تو چلو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم مر نہیں گئے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب ایک لڑکی یا لڑکا کسی ہارٹ ایک سے گزرتے ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنے طور پہ ایک حرام ریلیشن شپ چلایا اور اس کو 1 سال 2 سال 3 سال کنٹینیو کیا، اور جب وہ نہیں ہوئی بات کسی چھوٹے سے مسئلے پہ کہ بھائی ہم جو ہے نا وہ کاسٹ کے بعد شادی نہیں کرتے، وہ ابو نہیں مان رہے، آپ جو ہے وہ فلاں کاسٹ کے ہیں، فلاں کاسٹ کے ہیں، یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا، جو بھی کوئی کمپلیکیشن کریٹ ہوتی ہے، وہ جو کمپلیکیشن ہے اس کے بعد جب بریک اپ ہوگا نا تو اٹ ول فیل ایز اف یو جسٹ بین ڈیورس۔ لیکن پرابلم یہ ہوگا کہ اب آپ اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جا سکتے وہ کیس لے کے، کیونکہ وہاں جا کے بتائیں گے تب بھی مار کھائیں گے، ماں باپ بھی ویلکمنگ نہیں ہوں گے جب آپ یہ بتائیں گے کہ جی آفٹر 4 ایئرس میں نے آپ سے ایک ریلیشن شپ چھپایا اور اب جو ہے چونکہ بریک اپ ہو گیا تو پھر گھر والوں سے بھی جوتے پڑیں گے اور وہ جو دل ٹوٹا ہوگا وہ اپنی جگہ پہ ہوگا۔ شیخ صالح المنجد ہیں جن کی کتاب ہے سلسلہ مفسدات القلوب، اس میں وہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں ابو بکر المسکی کا، جو کہ ایک بہت ہی نیک شخص ہوا کرتے تھے ہمارے اسلاف میں۔ تو ابو بکر المسکی جو تھے وہ بزرگ ہو چکے تھے، ان کے بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے، وہ ان کے پاس ایک دفعہ آئے اور انہوں نے کہا کہ شیخ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ سے ایک بڑی زبردست خوشبو آتی ہے اور یہ خوشبو جو ہے یہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، ہم نے بہت ڈھونڈا، ایک خاص مسک کی خوشبو آتی ہے، دس امیزنگ اسمیل، یہ کہاں سے ملتی ہے؟ تو شیخ نے کہا کہ بیٹا میں نے آج تک کبھی کوئی ایسی اسمیل نہیں لگائی، لیکن ہاں ایک واقعہ ہے جس کے بعد سے میرے جسم سے یہ اسمیل آئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب میں 15-16 ایئرس کا تھا تو میری ایک کزن تھی جو مجھے بہت اچھی لگتی تھی، اور لیکن میں نے کبھی اس کو کنفیس نہیں کیا، اینڈ ٹو بی آنیسٹ شی واز دا ون ہو واز مور انٹرسٹڈ ان می، وہ مجھے زیادہ پسند کرتی تھی اور اس نے کہیں کہیں وہ ہنٹس ڈراپ کر کے مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ وہ میرے میں انٹرسٹڈ ہے، لیکن چونکہ وہ ایک عالم بننے کی طرف جا رہے تھے، کافی گاڈ فیئرنگ تھے، تو کہتے ہیں میں نے کبھی اس کو اپروچ نہیں کیا، کبھی اس کو کنفیس نہیں کیا کہ میرے مطلب دل میں تمہارے لیے کیا فیلنگ ہے۔ تو کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ اس لڑکی نے مجھے اپنے گھر انوائٹ کیا کھانے پہ اور یہ بتایا کہ جی جس طرح پوری فیملی کو انوائٹ کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں چلا گیا، جب وہاں گیا تو پتہ چلا کہ اور کوئی بھی انوائٹڈ نہیں تھا سوائے میرے، اور جب میں اس کے گھر میں داخل ہوا تو اس نے پیچھے سے دروازے کو کنڈی لگا کے لاک کر دیا اس کو۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اس نے مجھے کنفیس کیا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آج ہم دونوں اکیلے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی ساری فیلنگز ایکسپریس کروں اور تمہیں بتاؤں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ ابو بکر المسکی کہتے ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، میں نے بھی اس کو کہہ دیا کہ سچ پوچھو تو میں بھی تمہارے بارے میں وہی جذبات رکھتا ہوں جو تم میرے لیے رکھتی ہو، لیکن میں اتنا اوور ویلم ہو گیا ہوں تمہارے اس موو سے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس سے ایکسکیوز کیا کہ پلیز اگر آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے واش روم جانے دیں تاکہ میں فریش اپ ہو کے آ جاؤں تو پھر میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں۔ تو اس لڑکی نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، اور جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ابو بکر المسکی کہتے ہیں کہ میں واش روم گیا اور وہاں جا کے قضاء حاجت کے لیے، اور جو بھی ایکسکریشنز تھیں، جو بھی فلتھ تھا آپ نے وہ لیا اور انتہائی ایک مکروہ عمل کیا کہ وہ سارا گند جو ہے نا وہ اپنے کپڑوں کے اوپر ایسے مل دیا، پورے کپڑوں کو گندا کر دیا، اور پھر جب وہ باہر آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ ہاؤ ڈو یو لائک می، اب تمہیں میں کیسا لگتا ہوں؟ تو اس عورت کو بہت غصہ آیا، وہ ان سے ایک بھی 3-4 سال بڑی تھی، یہ خود 15-16 سال کے تھے، وہ تقریباً 19-20 سال کی تھی۔ اس کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا کہ
दफा हो जाओ मेरे घर, निकल जाओ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने अपने इस यानी तुम्हें यहाँ हासिल करने के लिए अपनी फैमिली वालों को घर से बाहर निकाला और इतना मुझे मेहनत करनी पड़ी ये पूरा सीन ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए, एंड दिस इज हाउ यू रिपे मी, इस तरह तुम मुझे बदला देते हो, निकल जाओ मेरे घर से। अबू बकर अल-मसी कहते हैं कि मैं भागा और अपने घर पहुंच गया। कहते हैं घर जाके मैंने चेंज किया, गुस्ल किया, वुजू किया, मुसल्ला बिछाया और 2 रकात नफल पढ़े, अल्लाह से रो के दुआएं की कि अल्लाह जिस तरह तूने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़ुलेखा से बचाया था, तूने आज मुझे बचा लिया, और अगर तू मुझे ना बचाता शायद मुझसे आज बहुत बड़ा गुनाह हो जाता, बहुत बड़ा गुनाह हो जाता। और कहते हैं मैं रोता रहा, दुआएं करता रहा, हत्ता कि मेरी आंख लगी और मैं वहीं मुसल्ले पे सो गया। कहते जब मेरी सुबह फजर की अजानों की आवाज़ आई तो मेरी आंख खुली, और जब मैंने आंख खोली तो देखा इधर उधर कि एक जबरदस्त खुशबू फैली हुई है, पूरे कमरे में जबरदस्त खुशबू फैली हुई है। कहते मैंने इधर देखा, मैंने उधर देखा, मुझे समझ ना आई खुशबू कहाँ से आई। कहते फिर अपने गिरबान में झांका तो पता चला अपने अंदर से वो स्मेल आ रही है, और कहते हैं कि वो अमेजिंग खुशबू उस दिन से लेकर शुरू हुई और आज तक मेरे जिस्म से जुदा नहीं। मजीद बन सकते ये वो लोग थे जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। वो लोग जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरते रहे और जिन्होंने अपने नफ्स को काबू किया, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जन्नत उन्हीं का ठिकाना होगा। अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। वो लोग भी अपने रब से डरते हैं, रब के सामने पेश होने से डरते हैं, अपनी काउंटेबिलिटी से डरते हैं और अपने नफ्स को काबू करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं काम दिल तो बहुत चाह रहा था मैं काम करूं, लेकिन क्या करूं, नफ्स को कंट्रोल करना है, क्योंकि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। तो ईमान वाले होते हैं ना वो अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत, हर शय से ज्यादा मोहब्बत होते हैं। तो मैं ये बात जिससे पहले कि आप किसी प्यार के खिलाफ रिमेंबर कि अल्लाह आपसे आपकी माँ से ज्यादा मोहब्बत करता है। हराम रिलेशनशिप नहीं करना, वो रिलेशनशिप करना है, थ्रू प्रॉपर चैनल करना है, निकाह के जरिए करना है,